إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم سيدنا مولانا محمد وعلى آله مولانا محمد حبیبنا شفیعنا سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ منبر رسول پر رونق افروز معزز علماء کرام، شورائے اسلام، نقیب جلسہ، پردہ نشین خواتین اسلام اور اس محفل رسول میں تشریف فرما جملہ غلامان مصطفیٰ عاشقان مرتضیٰ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور محدث اعظم علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، نام ہی نام ہے، نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت، نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا، راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا، راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا۔ دن کو ہوشیار رہو، رات کو بیدار رہو، چین کی نیند کہاں ملتی ہے تربت کے سوا، چین کی نیند کہاں ملتی ہے تربت کے سوا۔ اور جب بات عشق رسول کی ہے یہ بھی سن لیں، جن کے دلوں میں نبی کا عشق ہے وہ بڑے مطمئن نظر آتے ہیں، دنیا میں ہو چاہے آخرت، ان کے چہرے مزمحل نہیں ہوتے، انہیں امید ہے کہ جس سے عشق ہوا ہے وہ یہاں بھی ہمارے ساتھ ہے وہاں بھی۔ تو میں مطمئن ہوں شفاعت میرے رسول کی، میں مطمئن ہوں شفاعت میرے رسول کی ہے، رسول میرے ہیں جنت میرے رسول کی ہے، رسول میرے ہیں جنت میرے رسول کی ہے۔ ایک مرتبہ نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ نبی اور آل نبی میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ بڑی علامہ کافی کفایت اللہ کافی رحمت اللہ علیہ کا مشہور زمانہ کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہ رہا ہوں۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا،
کوئی گل باقی رہے گا، نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا، نہ چمن رہ جائے گا۔ اور علامہ کافی کیا کہہ رہے ہیں، آج کے ظالم کان کھول کر کے سن لیں کہ آزادی ملنے سے پہلے علامہ کفایت اللہ کافی نے کیا پیغام دیا ہے دنیا کے تمام ظالموں کے لیے، ذرا سماعت کریں۔ نام شاہ نے جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں نام شاہ نے جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا، رسالت فیضان پنجتن پاک حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا۔ اور ایک سبق بھی دے گئے اور یہ حقیقت سے آشنا بھی کرا گئے کہ ہم اس رب کے بندے ہیں، جب چاہے گا ہماری ہستی مٹا دے گا۔ اس چیز کو ہر بندے کو یاد رکھنا چاہیے۔ وہ کیا کہتے ہیں، اطلسو کم خواب کی پوشاک پہ نازان ہو، اس تن بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا، نہ چمن رہ جائے گا۔ اور یہ شعر بطور خاص سماعت فرمائیے گا کہ اگر کوئی باقی رہے گا، بچ جائے گا، تو وہ ہم ہی ہیں۔ سماعت فرمائیں، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ اور یہ شعر مقطع کا سماعت فرمائیں، سب فنا ہو جائیں گے
لیکن کافی حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا۔ میں نے آج جس مکمل سورے کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل اسے سورۃ العصر کہتے ہیں، جس میں رب تعالی نے واضح بیان اور خبر دے دی، وہ بھی خبر بھی ایسی جس کو سننے والا شک میں مبتلا ہو ہی نہیں، کیونکہ خبر کا تعلق خبر ہوتی ہی وہ ہے کہ جس میں یہ اندیشہ ہو کہ کہنے والا نہ جانے سچ کہہ رہا ہے۔ الخبر یحتمل الصدق والکذب، خبر ہے ہی جو احتمال رکھے صدق و کذب، لیکن پیارے یہ دیکھا جاتا ہے کہ کہنے والا کون ہے، کہنے والا کہنے والا کون؟ اگر کہنے والا ایسا ہے کہ جس کی ذات سے کبھی جھوٹ صادر ہی نہیں ہو سکتا، وہ ذات ایسی جو سچی ذات، وہ ذات ایسی جو پاک ذات، نہ اس کے سچ ہونے میں شک کیا جا سکتا ہے، نہ ہی اس کے پاک ہونے میں شک کیا جا سکتا ہے۔ یہ پاک ہے کہ نہیں ہے یہ احتمال ہی ختم ہو جاتا ہے، وہ ایسی ذات، وہ ذات کون سی ہے؟ ذات کوئی اور نہیں بلکہ اللہ رب العزت، اللہ رب العزت کی ذات۔ جب کہنے والا سچا اللہ ہے تو ویسے بھی یہ احتمال ختم ہو گیا کہ یہ خبر سچی ہے یا جھوٹی۔ کہنے والا اگر خدا ہے تو یہ خبر بالیقین سچی ہے، کذب کا احتمال خود بخود ختم ہو گیا، باوجود اس کے رب تعالی نے بندوں کو یقین دلانے کے لیے کلام کا آغاز کیا تو فرمایا والعصر، فرمایا والعصر، اور یہاں پہ واو عاطفہ نہیں ہے، یہ واو قسمیہ ہے، اور اہل عرب اور ان کے جو عربی زبان کے اسلوب ہیں، قاعدہ ہے، قانون ہے کہ جب کسی کو یقین دلانا
مقصد ہوتا ہے تو وہ یقین دلانے کے لیے قسم کھایا، جیسا کہ عام طور پر ہمارا بھی معاملہ۔ اب قسم کھا کے کہو کہ کوئی صبح آپ کو ملے اور کہے کہ حضور تاج الاولیاء نہیں آئے، تو آپ کیا کہو گے؟ آپ کیا کہو گے کہ تاج الاولیاء نہیں آئے، مان لو گے؟ تو بولو نا بھائی، نہیں۔ کوئی اگلے دن آپ کو صبح مل گیا، کہا کہ تاج الاولیاء نہیں آئے، شہزادہ تاج الاولیاء نہیں آئے، مولانا شاہجہاں نے خطاب نہیں کیا، کوئی جلسہ نہیں سجایا گیا، تو آپ اس شخص سے کیا کہو گے یقین دلانے کے لیے؟ قسم خدا کی کل رات جلسہ ہوا، حضرت کی آمد ہوئی، تو یقین دلانے کے لیے بھی قسمیں کھائی جاتی ہیں، یقین دلانے۔ اور ایک اور ان اصولوں میں سے ایک اور بھی ہے کہ کبھی کبھار اہل عرب قسم اس وقت بھی کھاتے ہیں جب کسی کی توجہ دلانا مقصود، اور توجہ بھی ایسی کہ اسے ہلکا نہ سمجھا جائے، بلکہ میں جو اب بات کہنے جا رہا ہوں بہت بھاری بھرکم بات، یعنی ایک بڑی عظیم بات میں تم سے کہنے جا رہا ہوں۔ جیسا کہ ہمارا عام طور پر ہماری زبان میں بھی ہے کہ جب ہم کوئی عظیم بات کہنے جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں قسم خدا کی مولانا نے یہ بات، یہ اتنی عظیم بات مولانا نے کہی۔ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بھی اپنی زبان میں اس طریقے سے کہ جب کوئی اچھی بات، کوئی بھاری بات، کوئی عظیم بات اگر ہم کہنے جا رہے ہوتے ہیں اور کسی کی توجہ دلانا مقصد ہوتا ہے تو ہم قسم کھا کر اس بندے کی توجہ اپنی طرف مبسوط کرتے ہیں، اور جب مبسوط ہو جاتی ہے تو پھر وہ عظیم بات ہے، وہ عظیم بات کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھائی آغاز کلام میں، قسم ہے عصر کی، قسم ہے عصر کی، عصر کے وقت کی قسم۔ پھر اس کے بعد بھی دیکھیے ان الانسان لفی خسر، دیکھیے انداز کلام، رب کے انداز کلام پر قربان جاؤ۔ پہلے توجہ دلا دی، یہ جو بات میں کہنے جا رہا ہوں بہت عظیم بات ہے، بہت بڑی بات ہے، اور اس پہ شک مت کرنا، قسم کھلا دی، قسم کھائی رب نے، یقین دلا دیا۔ اس یقین دلانے کے بعد بھی رب تعالی نے انا کا استعمال کیا، یعنی شک کی کوئی گنجائش ہی ختم، شک کی کوئی گنجائش ہی باقی نہ رہے، یعنی یقین علی الیقین، یعنی تمہارے دلوں میں یقین کو اتار لینا مقصد ہے کہ یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ یقینی بات ہے، اسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا، جیسے آسمان کے سورج کی روشنی کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا، اسی طرح آیات ربی کو بھی کوئی نہیں جھٹلا سکتا۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان قسم کھائی عصر کی کہ عصر کے وقت کی قسم، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اے اللہ، کہ تیرا کلام اس وقت نازل ہوتا
جب انسان غفاؤں میں رہتا، پہننے کو نہ لباس تھا، اس وقت نازل ہوتا تو بات سمجھ میں آتی، عقل تسلیم کر لیتی کہ انسان خسارے میں تھا۔ نہیں معلوم کہ محلات، آج کا انسان تو بڑے بڑے محل میں رہتا ہے۔ اور ایک چیز بتا دوں، جب تک یہ دنیا آباد ہے اور جب سے ہے اور جب تک رہے گی، جب سے جب تک رہے گی، یہ کلام الہی جو گزر گئے پہلے انسان، جو موجود ہیں انسان، قیامت تک جو آئیں گے انسان، یعنی ماضی، حال، مستقبل، پاسٹ، پریزنٹ اینڈ فیوچر، ان تمام زمانوں کو محیط تمام انسانوں کو یہ کلام ہے۔ یعنی ماضی میں بھی جو انسان گزرے وہ بھی خسارے میں، موجودہ جو انسان ہے یہ بھی خسارے میں، اور قیامت تک جو انسان آئیں گے وہ بھی خسارے میں ہوں گے، وہ بھی خسارے میں ہوں گے، نقصان میں ہوں گے۔ خسارہ مطلب نقصان، نقصان کو آپ لوگ کیا کہتے ہو؟ کھوتی، ہاں کھوتی میں ہے۔ جو ماضی میں تھا انسان کھوتی میں تھا، موجودہ انسان بھی کھوتی میں ہے، اور آنے والا جو انسان ہے وہ بھی کھوتی میں رہے گا۔ اس زمانے میں ہوتا جب انسان غفاؤں میں تھا تو سمجھ میں آتی، عقل تسلیم کر لیتی۔ اس زمانے میں ہوتا کہ جب انسان کچا کچا کھانا کھاتا تھا، گوشت کھاتا تھا، سمجھ میں آتا۔ اس زمانے میں ہوتا کہ جب انسان ننگا دھڑنگا ٹہل رہا تھا، نہ اسے کھانے کی تمیز تھی، نہ پینے کا سلیقہ تھا، نہ اٹھنے بیٹھنے کی تمیز تھی، نہ بات چیت کا ڈھنگ تھا، اور حد تو یہ تھا کہ انسان بولنا بھی نہیں جانتا، انسان بولنا بھی نہیں جانتا تھا، کیسے ایک دوسرے سے کمیونیکیشن قائم کیا جائے نہیں معلوم۔ اس زمانے میں ہوتا تو بات سمجھ میں آتی، لیکن آج کا انسان تو ہم دیکھتے ہیں بہت فائدے میں ہے۔ آپ دیکھیں 100 سال پہلے آپ کے باپ دادا جھوپڑیوں میں رہتے تھے، آج کا انہی کی پشت 2-3 نسلیں گزری، دیکھیے آج پکے مکانات میں رہ رہے ہیں۔ آپ ہی کے باپ دادا مٹی کی زمین کو اپنا بچھونا بناتے ہیں، بستر بناتے ہیں۔ آج کا انسان تو ایک سے ایک نرم سے نرم گدے پہ سو رہا ہے۔ پہلے کا انسان نہ لائٹ تھی نہ پنکھا تھا، گرمی میں پسینے پسینے ہو کر سو رہا تھا۔ آج کا انسان تو بہترین پنکھے میں، اے سی میں سو رہا ہے۔ پہلے کا انسان سفر کرتا تھا تو مہینوں لگ جاتے تھے، سالوں لگ جاتے تھے، لیکن آج کا انسان کچھ مہینوں کے سفر کو چند منٹوں میں طے کر لے رہا ہے۔ پھر کیسے انسان کھوتی میں ہے، پھر کیسے انسان نقصان میں ہے، پھر کیسے انسان خسارے میں ہے۔ یہ کلام الہی جو انسان گزر گئے ان کے لیے بھی، جو موجودہ ہیں ان کے لیے بھی، اور صبح قیامت تک جتنے انسان آئیں گے یہ کلام الہی ان کے لیے بھی ہوگا، یہ ان کے لیے بھی ہوگا۔ اور اللہ نے کہا کہ سارے انسان خسارے میں آئے، یعنی ہر زمانے کے انسان خسارے میں آئے، کھوتی میں ہے، نقصان میں ہے۔ دوستو آج تو پکے مکانات بنے ہوئے ہیں، پکی سڑکیں بنی ہوئی ہیں،
اچھا سے اچھا انسان کھاتا ہے، پیتا ہے، بولتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، اچھا سا اچھا انسان اوڑھتا پہنتا ہے، پھر کیسے انسان کھوتی میں ہے؟ اور آج کا انسان تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تو بڑے ترقی میں ہیں، بڑے فائدے میں ہیں۔ ہاں کیسے فائدے میں ہیں؟ ہاں دیکھتے نہیں مہینوں کے سفر کو چند منٹوں میں ہم طے کر دے رہے ہیں۔ کہا کیسے؟ کہا اڑ۔ پہلے کا انسان اڑ نہیں پاتا تھا، آج کا انسان اڑ لے رہا ہے۔ پہلے کا انسان تو اڑ لے رہا ہے۔ پہلے کا انسان سمندروں کا سینہ نہیں چیر رہا تھا، آج کا انسان تو سمندر کے سینے کو چیر کر اپنا راستہ بنا۔ میں نے کہا اے اللہ، یہ انسان ترقی سمجھ رہے ہیں، اپنی کامیابی سمجھ رہے ہیں؟ ارے مچھر بھی تو ہوا میں، مچھر بھی تو ہوا میں اڑتا ہے، مچھلی بھی دریا کے سینے کو چیر کر اپنا راستہ بناتی ہے۔ انسان بڑھا تو کیا بنا؟ مچھر بن گیا، مچھلی بن گیا۔ زیادہ سے زیادہ کیا بنے؟ مچھر بن گئے۔ مچھر بھی فضا میں اڑ رہا ہے، تو بھی اڑ رہے ہو۔ مچھلی بھی دریا کے سینے کو چیر کر اپنا راستہ بنا رہی ہے، تم بھی دریا کے سینے کو چیر کر اپنا راستہ بنا رہے ہو۔ تو بنے کیا؟ مچھر بنے، مچھلی بنے۔ انسان تم ابھی بھی خسارے میں ہو، ابھی بھی کھوتی میں ہو۔ انسان آج کا کہتا ہے کہ پہلے کا انسان تو چاند کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتا تھا، آج کا انسان تو چاند پر پہنچ رہا ہے۔ تو کیسے انسان کھوتی میں ہے، نقصان میں ہے؟ میں ان سے سوال کرتا ہوں، تم کہہ رہے ہو کہ تم چاند پہ پہنچ گئے، کہا چاند پہ پہنچ گئے، کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ ہماری بڑی کامیابی ہے، یہ ہماری بڑی کامیابی ہے۔ اچھا تمہاری بڑی کامیابی ہے، تو چلو ٹھیک ہے، کامیابی ایسی ہونی چاہیے کہ اس کامیابی سے پوری انسانیت کو فائدہ ہو۔ ایسی کامیابی ہو کہ اس سے پوری انسانیت کو فائدہ ہو، پوری انسانیت کو فائدہ ہو۔ تب تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو چیز راکٹ ہوا میں اڑا، اس سے انسان کو، سارے انسان کو فائدہ حاصل ہوا۔ آپ جانتے ہو کہ کل کا انسان تو آسمان کے چاند کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتا تھا، آج کا انسان تو چاند کے سینے پر اپنا قدم رکھ رہا ہے۔ کہا انسان کو کیا فائدہ؟ کہا کیا لے کر کے آیا؟ گیا تھا کیا لے کر کے آیا؟ دیکھیے سوال واجب ہے، جب آپ کے گھر کا کوئی فرد کہیں باہر جاتا ہے اور جب گھر لوٹتا ہے خالی ہاتھ لوٹ جائے تو لوگ گھر والے خوش ہوں گے یا وہ گھر ہاتھ آئے واپس آپ کے لیے تو وہ تحائف کے ساتھ لے وہ سفر کیا، گھر کا ایک فرد سفر کیا، اب جب گھر واپس آیا تو خالی ہاتھ آ رہا ہے تو سب گھر والے خوش ہوں گے یا اس کے ہاتھ میں سامان ہے تو خوش ہوں گے؟ ارے بولو نا بھائی، سامان اس کے ہاتھ میں ہے تو خوش ہوں گے نا؟ یہ تو اپنا گیا اکیلے گھوم کے چلا آیا، ہمارا کیا فائدہ؟ ہمارا کیا فائدہ ہوا؟ گیا تھا لے کے کیا آیا؟ اے انسان بتا، تو چاند پر گیا لے کر کے کیا آیا؟ تو انسان کہتا ہے ہم چاند پہ گئے تھے، ایک چاند کا ڈیلا لے کر کے، ایک چاند کا ڈیلا لے کر کے آ گئے۔ اے اللہ، زمین پر ڈیلوں کی کمی تھی کیا جو ایک بوجھ اور بڑھا؟ اس دھرتی پر ایک ڈیلے کا بوجھ اور بڑھ گیا۔ اس انسان نے کہا کہ اچھا آپ ہی بتائیں کہ آپ کی نظر میں کامیابی کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا سن، جب یہ انسان چاند کی طرف جا رہا تھا تو چاند بھی مسکرا رہا ہوگا کہ چند احمق لوگ میرے پاس آ رہے ہیں۔ کہا کیا لینے آ رہے ہیں؟ کہا کامیابی لینے آ رہے ہیں۔ کہا یہ احمق لوگ ہیں۔ کہا احمق کیوں کہتے ہو؟ کہا ان نادانوں کو، ان عقل کے پیدل انسانوں کو یہ نہیں معلوم کہ کامیابی میرے پاس نہیں ملے گی۔ ارے کامیاب ہونا چاہتے ہیں
تو سنو، جس کے اشارے پر میں تو ٹکڑے ہو گیا تھا اسی کے قدموں میں بھی جاؤ انسان تم کا۔ یعنی جس کے اشارے پہ چاند دو ٹکڑے ہوا اسی کے قدموں میں جاؤ اے انسان، تم کامیاب ہو جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ عزیز دوستو، ایک چیز اور سمجھیں، اچھا کامیابی اس کا جو اصل ہے وہ ہے خواہش، تمنا، آرزو۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا۔ اچھا یہ بتاؤ کس کس کو اچھا ہے کہ وہ کامیاب ہو؟ ارے بولو نا، سب کو اچھا ہے؟ تو کامیاب ہونے سے پہلے کیا پیدا ہوئی؟ اچھا میں۔ کامیاب ہونے سے پہلے کیا پیدا ہوئی؟ اچھا پیدا ہوئی۔ تو کامیابی کی اصل کیا ہوئی؟ اچھا ہوئی، آرزو ہوئی، تمنا ہوئی، خواہش بنی۔ یہ خواہش، یہ تمنا، یہ آرزو نہ ہوتی تو جو چیزیں آپ نے آج حاصل کی ہیں آپ کے پاس ہوتی؟ ارے بولو نا بھائی، ہوتی؟ انسان یہ خدا کی وہ پرانی ہے کہ ایک چیز تو کبھی رکتا ہی نہیں۔ آج اس کی خواہش، کل اس کی خواہش، کل اس کی خواہش، پرسوں اس کی خواہش، نرسوں اس کی خواہش، دن گزرتے ہیں خواہشیں ختم نہیں ہوتی۔ ایک حدیث رسول بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان اپنی خواہشوں کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنی خواہشوں کو نہیں پا پاتا کہ موت جو اس کی گردن کے پیچھے پیچھے تھی اسے اپنے آغوش میں لے لیتی ہے۔ یعنی انسان اپنی خواہشوں کے پیچھے بھاگتا ہے اور پوری زندگی خواہشیں اسے اپنے پیچھے دوڑاتی ہے، مگر انسان اپنی خواہشوں کو نہیں پا پاتا کہ موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے، موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے۔ تو معلوم یہ چلا کہ انسان مکمل کامیاب نہ ہوا، خسارے میں ہے، وہ خسارے میں ہے، کھوتی میں ہے۔ ارے کامیابی تو اصل وہاں ہے جہاں خواہشیں اپنا دم توڑ دیں، جہاں تمنائیں اپنا دم توڑ دیں، جہاں آرزو مٹ جائے، کسی اور شے کو پانے کی خواہش باقی نہ رہے۔ ایسی کیا شے ہے کہ جسے پا لینے کے بعد اور کسی چیز کی تمنا نہ رہے؟ تو وہ روئے زمین میں ایک ذات ہے جسے کہتے ہیں محمد رسول اللہ، جسے پا لینے کے بعد خواہشیں دم توڑ، تمنائیں دم توڑ دیتی ہیں، جسے پا لینے کے بعد اور کوئی آرزو نہ رہتی، صرف یہی آرزو رہتی ہے کہ وہ میرا ہو جائے میں اس کا، وہ میرا ہو جائے میں اس کا۔ عزیز دوستو، یہی وجہ ہے کہ آج اب بڑے بڑے بینروں میں لکھا رہے ہیں I love محمد، he loves محمد۔ ہم رسول اعظم سے محبت کرتے ہیں، ہم محبت کرتے ہیں رسول اعظم سے۔ آج آپ کیوں کہہ رہے ہو؟ کیوں؟ کیونکہ آج ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم رسول سے محبت کرتے ہیں، ابھی بھی ہم کامیاب نہیں ہوئے۔ کامیاب تو ہم تب ہوں گے جب رسول کہیں کہ میں اس سے محبت، جب رسول کہیں میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے آگے یہ فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اگر وہ جو ایمان، یہ اس کی دلیل ہے کہ جو ایمان لے آیا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین پر، محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین پر، ان کی رسالت پر ایمان لے آیا، اس رسول نے جس خدا کی دعوت دی
اسے مان لیا، دین دیا، اسے قبول کر لیا، جو احکام دیے اس پر عمل پیرا ہو گیا، تو وہی ایمان والا ہے۔ وہی کیا ہے؟ ایمان والا۔ عزیز دوستو، کامیابی ایمان لانے پر۔ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، میں نے ایسے ہی نہیں بولا کہ جسے پا لینے کے بعد خواہشیں مل جائیں، تمنائیں مل جائیں۔ اچھا ایک چیز یہ بتائیے، آپ کو کوئی ایک مٹکا سونے کیا دے تو آپ اسے لوگے یا نہیں؟ ارے بولو نا بھائی، کتنے لوگ ایک مٹکا سونا لوگ؟ نہیں پسند سونا؟ جسے چاہیے ایک مٹکا سونا، ایک مٹکا چاندی، کتنے لوگ ہیں آپ؟ ماشاءاللہ، چاہیے نا؟ کیا کہنے، ابھی گھر جاؤ پتہ چلا جس بستر کے نیچے سو رہے وہیں تمہارا خزانہ نکل آئے۔ جس کے نکلے گا وہ سب سے چھپائے گا، سب سے چھپائے گا کہ نہیں چھپائے گا؟ کسی کو معلوم نہیں چلنا چاہیے کہ ہمارے گھر خزانہ سب سے چھپائے گا۔ سنو، حضرت تشریف لا رہے ہیں، رسول اعظم سے محبت ہو گئی، ان کا گیت گانے لگے، کلمہ طیبہ زباں پر جاری ہو گیا۔ ظالم آقا نے کہا کہ اے بلال تو یہ کلمہ چھوڑ دے، میں تجھے ہیرے جواہرات سونے چاندی سے لا دوں۔ حضرت بلال حبشی نے کہا نہیں، اے بلال سن، تو کالا کالا ہے، میرے گھر کی بیٹیاں نہایت ہی حسین ہیں، ایک سے ایک خوبصورت ہیں، تو جس کی طرف اشارہ کر دے گا میں اسے تیرے عہد میں دے دوں۔ کہا نہیں، کہا تو اپنی بیٹیوں کا حسن دکھاتا ہے، میں تو اس کے ہاتھوں اپنا دل ہار گیا ہوں جو حسینوں کا حسین، جو حسینوں کا حسین ہے۔ یہاں تک کہ بلال کے ظالم آقا نے حضرت بلال حبشی پر باری برکم سینے پہ پتھر رکھ دیا، چابک برسائے، مگر حضرت بلال حبشی کو گوارا نہ ہوا کہ وہ ایمان کا سودا کرے۔ کہا یہ کچھ بھی نہیں، میرے محبوب اگر اشارہ کر دیں تو کیا کیا نہ ظاہر، کیا کیا نہ ظاہر ہو جائے۔ عزیز دوستو، یہ ایمان والوں کا تقاضا ہے کہ جب محبت رسول سے ہو گئی تو خواہشیں دنیا کی تمام ہو جاتی ہیں، صرف ایک یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا رشتہ رسول سے قائم ہے، میرا رشتہ رسول سے قائم ہے۔ اور یہی اصل ہے پیارے، اسی فکر میں ہمیں تمہیں رہنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل سبب و نسب ینقطع یوم القیامہ الا حسبی و نسبی۔ کیا فرمایا کہ سارے دنیا کے رشتے ناطے منقطع ہو جائیں گے، اگر قیامت کے روز اگر کوئی رشتہ قائم رہے گا تو وہ میرا رشتہ، وہ میرا رشتہ قائم رہے گا۔ عزیز دوستو، ہمارا رسول سے کیا رشتہ ہے؟ رشتہ غلامی ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بولو نا بھائی، کیا ہم کہتے ہیں؟ غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، تو زندگی فضول ہے۔ عزیز دوستو، ہمیں تمہیں تو اپنے محبوب سے سچی پکی محبت کرنی چاہیے، اور ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہیں۔ اگر ہم زندگی شریعت کے مطابق نہیں گزار رہے ہیں تو فوراً ہی اپنے رخ کو پلٹو، اپنی طبیعت کو چھوڑو اور دامن مصطفیٰ کو تھام لو، شریعت مطہرہ پر اپنی زندگی گزارو، اور دعا کرتے رہو کہ اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ ہمارا آپ کا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے، اور روز محشر اپنے محبوب کی شفاعت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔